Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہر شخص سکون ڈھونڈ رہا ہے، ہر شخص سکون کا طلبگار ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کو سکون میسر نہیں ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ انسان سکون جہاں سے مل رہا ہے وہاں نہیں پہنچا ہے۔ جس ذریعے سے انسان کو سکون حاصل کرنا ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے ذرائع اختیار کیا ہے، دوسرے راستے اختیار کیا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو سکون نہیں ہے۔ خداوند عالم پورے قرآن کریم میں صرف ایک عمل دکھا رہا ہے جس کے ذریعے سے دل کو سکون ملے۔ سورہ مبارک رات میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہوشیار رہیں، آگاہ رہیں، صرف اور صرف یاد خدا ہے جس کے ذریعے سے دلوں کو سکون حاصل ہو جاتی ہے۔ اب سکون ہمیں کیوں میسر نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارا خداوند عالم کے اوپر ایمان کامل نہیں ہے۔ جب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا ہمیں سکون نصیب نہیں ہوگا۔ دنیا میں مشکلات ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا ہے، لیکن مشکلات میں ہوتے ہوئے انسان کو سکون مل رہا ہے جب وہ خالق کائنات کے اوپر پورا یقین رکھے، پورا ایمان رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیں کہ جب اسے منجنیق کے ذریعے سے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نمرود نے اتنا آگ روشن کیا تھا کہ وہاں تک نزدیک جانا امکان نہیں تھا، دور سے ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈال رہے تھے، لیکن ابراہیم وہاں پہ بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ تھا۔ کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ایمان کامل تھا۔ ہم اکثر ایمان کا ادعا تو کر رہے ہیں لیکن ایمان بہت کمزور ہے، اسی وجہ سے پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ آپ میں سے اکثر لوگ جنہوں نے ایمان لائے ہیں لیکن ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں، آپ شرک میں مبتلا ہیں۔ امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا اس آیت میں خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں خداوند عالم نے کہا کہ مومنین میں سے اکثر مشرک ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی مشکل حل ہوتی ہے تو آپ کہہ رہے ہو کہ فلانی شخص نہیں تھا تو میں ہلاک ہو گیا۔ جب آپ کے بیماری سے ڈاکٹر نے آپ کو نجات دیا تو ڈاکٹر کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں یا دل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ ہوتے تو میں تو برباد ہوتا۔ یہی شرک ہے۔ ایمان یہ کہ تمام وسیلوں سے انسان ہٹ کے صرف خدا کو دیکھے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے خدا کے اوپر کیسے ایمان رکھا؟ سورہ مبارک شعراء میں کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ یہ تمام بت، یہ تمام سہارے، یہ تمام لوگ، یہ تمام وسیلے میرے لیے دشمن ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس سے محبت کرنا، جس کے اوپر امید رکھنا ہے۔ کون ہے رب العالمین؟ اللہ رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین۔ رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد مجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے، میری ہدایت بھی کی ہے کہ کون سا چیز کھانا ہے، کس چیز سے دور رہنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، پورے چیزوں کے بارے میں میری ہدایت کی ہے، مجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ دیکھیں ایمان اسے کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے ایک لمحے کے لیے بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین۔ رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے کھلایا ہے، پلایا ہے اور کھلائے گا، پلائے گا۔ ہم تو یہی خیال کر رہے ہیں کہ بڑا بھائی دے رہا ہے مجھے، ہمیں باپ کھلا رہا ہے، ہمیں فلان کی وہ شخص دے رہا ہے، مدد کر رہا ہے، وہ نہ ہو تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ ابراہیم خلیل اللہ ایمان کے اس منزل پہ فائز کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کہیں کہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین۔ خالق تو وہ ہے جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا۔
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا خالق اور رب العالمین وہ ہے جب میں مریض ہوتا ہوں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا خالق مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری سے مجھے نجات دینے والا میرا خالق ہے، رب العالمین ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، فلان کی دوائی نے مجھے شفا دی، اس شخص نے مجھے شفا دیا، میں وہاں گیا تو اس کے ذریعے سے مجھے شفا ملی۔ کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ خالق نے مجھے شفا دیا، جس خدا نے مجھے پیدا کیا اس نے مجھے بیماری سے نجات دی۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، خدا وہ ہے، خالق کائنات وہ ہے جو مجھے مارے گا اور وہی خالق کائنات نے مجھے زندہ کیا ہے۔ بس ایمان اتنا ہے، انسان جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے بیان کیا اس طرح ایمان رکھے تو کبھی بھی وہ بے سکون نہیں رہے گا۔ کھلانے والا خدا ہے، پلانے والا خدا ہے، شفا دینے والا خدا ہے، زندہ کرنے والا خدا ہے، مارنے والا خدا ہے، تو اب دوسروں سے پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ دوسروں کے اوپر ایمان رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسروں سے مایوس ہونا یا دوسروں کے اوپر دل لگا کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ تو خدا کر رہا ہے۔ آج ہم فاتحہ خوانی میں جا رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ کل اگر آج اس کی فاتحہ خوانی میں نہیں جائیں گے تو کل وہ ہمارے فاتحہ خوانی میں نہیں آئے۔ آج شادی بیاہ میں جا رہے ہیں تو شرک میں مبتلا ہیں، آج ہم نہیں جائیں گے تو کل وہ ہماری خوشی میں شرکت نہیں کرے گا۔ ہم سہارے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ سہاروں کو قطع کرے، سہاروں سے مایوس ہو کے خالق کائنات کے اوپر ایمان رکھے، پھر دیکھیں اس دنیا میں سکون ہے یا نہیں ہے۔ پھر آپ آگ میں ڈالتے وقت بھی سکون محسوس کرو گے۔ خالق کائنات کے درگاہ میں دعا گو کہ پروردگار عالم ہمیں بہترین انداز میں ایمان رکھتے ہوئے دنیا سے ایمان کے ساتھ جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔